أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وحمده عز للحامدين وشكره فوز للشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب علیم. سلام سلسلہ کلام جاری ہے. ہم 26ویں تقریر میں آج داخل ہوئے اور میں نے 28 آیتوں کی تلاوت کو آج مکمل کیا. 30 آیتوں پر مبنی ہے کل سورہ. اس میں تاریخ کے اعتبار سے اگر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ 26ویں تاریخ ہے اور 27، 28 اور 29 30ویں یعنی چاند نظر نہ آنے کی صورت میں حتماً 30واں روزہ ہوگا، لیکن ہمارے پاس تقاریب منتہی ہو جائیں گی. یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا 29ویں رمضان المبارک کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد 3 دن کی اور زحمت ہے. اس 3 دن میں بھی ظاہر ہے میں آخری دن اپنے موضوع کو خلاصتاً پیش کرنے کی عزت حاصل کروں گا اور چاہوں گا یہ کہ جو بھی تعداد آپ کی ہو یا مسلسل یا مستقل جو آنے والے حضرات ہیں اگر وہ آئیں تو میرے لیے بڑی یعنی سعادت کی اور افتخار کی بات ہوگی. ہم ظاہر کل کی گفتگو یہی کر رہے تھے کہ اپنی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کافرین، مشرکین، معاندین، منافقین اور ظاہر ہے کہ قبیلہ قریش کے وہ افراد کہ جنہیں اس پیغام کی حقانیت پر یقین نہ تھا وہ مسلسل استہزاء کر رہے تھے. نہ صرف یہ کہ استہزاء کرتے تھے بلکہ قطعی مرتبت کے طرز عمل میں جو ایک طریقہ رہا کہ جہاں خوشخبری دینا ہے وہاں خوشخبری دی جاتی تھی، جہاں ڈرانے کا تعلق ہے جسے نذارت کہا گیا، جس کے نتیجے میں ایک صفت نذیر کی آپ کے سامنے آئی تو اس تعلق سے قطعی مرتبت کو پریشان کیا اور یہ کہا، بلکہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ بتاؤ کہ وہ وعدہ کہاں ہے جس کا تم تذکرہ کرتے ہو، اور اگر سچے ہو تو اس وعدے کو وفا کرو، اگر سچے ہو تو وعدہ ایفا کی منزل پر ہونا چاہیے، اگر سچے ہو اور تو جس گھڑی کا تم تذکرہ کر رہے ہو اس کو لے تو آؤ، اگر سچے ہو تو اس ساعت کا جس ساعت کا تم تذکرہ کر رہے ہو اس کے بارے میں بتلاؤ کہ وہ کہاں کب کس موقع پر آنے والی گھڑی ہے. یہ ظاہر کے دستور تھا کفار قریش کا، لیکن قرآن مجید نے یہ کہا کہ
مسلسل کہنے کے باوجود، جیسا کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کم از کم 6 مقامات پر یہ تذکرہ قرآن مجید میں ہے کہ باقاعدگی سے کہنے والوں نے یہ کہا کہ وہ گھڑی کب آئے گی، اگر سچے ہو تو بتاؤ۔ کسی بھی منزل پر تقوی مرتبت نے اس تعلق سے 2 جوابات نہیں دیے ہیں۔ پورا قرآن پڑھ ڈالیے، آپ کے سامنے پورا قرآن ہے، ترجمے کے ساتھ موجود ہے۔ کسی موقع پر تقوی مرتبت نے یہ نہیں کہا، یعنی 6 مواقع پر اگر یہ آیت ایز از آئی ہے، کسی بھی موقع پر سرکار رسالت مآب نے یہ نہیں کہا کہ قیامت اس دن آنے والی ہے، اس روز آنے والی ہے، اس ساعت میں آنے والی ہے، تمہاری زندگی میں آنے والی ہے، میری زندگی میں آنے والی ہے، ہم سب کی زندگیوں میں آنے والی ہے، یا یہ کہ قیامت اتنے برس کے بعد آنے والی ہے۔ کوئی ایک موقع ایسا نہیں ہے کہ جس میں سرکار رسالت مآب سے کوئی یہ کہہ سکے سوچ بنا کر کہ میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ قیامت اس طرح سے اور اس دن آنے والی ہے۔ میں نے کل کی گفتگو میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ دیکھیے، ہمارے لیے قابل فخر بات یہ ہے کہ احادیث نبوی کو جمع کیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے بڑی ایک اطمینان کی صورت یہ ہے کہ احادیث پر مبنی تالیفات آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں، قابل فخر بات ہے۔ لیکن جب اس طرح کے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے تو وہاں پر ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ حدیث قرآن کے مقابلے پہ پیش نہیں کی جا سکتی، آپ یہ نہیں، لیکن حدیث کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کو مقابلے پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس فرق کو ہمیشہ یاد رکھیے، کون اس پر سند بنتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ آپ کہیں کہ امام علی پر سند، مثلا یہ کہیں آپ کے تفسیر مجموع البیان کے مفسر ہیں، غلط ہوگا، لیکن طبرسی پہ سند امیر المومنین بن سکتے ہیں۔ اس کو آپ تقدیم کہہ لیجئے، اس کو آپ کون کس پر مقدم ہے کہہ لیجئے، اس کو آپ کون افضل و مفضول ہے اس تعلق سے گفتگو کیجئے۔ میں یہ لفظ استعمال قطعاً نہیں کرتا، میں صرف یہ کہتا ہوں پرائمری سورس علم کا قرآن مجید ہے۔ اس بات کو ہر قیمت پر ذہن نشین کر لیجئے، اس میں 2 رائے نہیں ہے۔ اچھا، اگر اس سلسلے میں کوئی طبقہ فکر آپ نے یہ کہے کہ نہیں حدیث کا بھی ایک مقام ہے، تو آپ کہیے بے شک ہے، ہم جانتے ہیں کہ حدیث کا ایک مقام ہے، حدیث کا ایک مرتبہ ہے، لیکن قرآن کی کسی آیت کو پڑھتے ہوئے آپ یہ نہیں کہتے کہ راوی کون ہے، لیکن حدیث کی کسی روایت کو پڑھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ راوی کون ہے، روایت کرنے والا کون ہے، سند کون ہے، رجل کون ہے، معیار کیا ہے، یعنی نسب نامہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں اگر کوئی حدیث بیان کر رہا ہو۔ یہ حق آپ کو دیا گیا ہے، اور یہ حق ہم نے نہیں دیا، قطعی مرتبت نے خود دیا کہ دیکھو کوئی اگر کبھی دعویٰ کرے یہ کہہ کر کہ یہ تمہارے رسول کا قول ہے تو سند مانگ لو، جب تک سند معتبر نہیں ہوگی اس وقت تک قول معتبر نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے لیے ایسی فکری میراث ہے جس پر خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو ایک یوں سمجھ لیجیے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اپنی ایک خاص فکر کو استعمال کرنا ہوگا اور بہت جلدی نتائج کے انتظار میں یعنی اپنے طور پر نہیں جانا ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے، اطمینان سے رہیں، اطمینان کے ساتھ سنیں، اطمینان کے ساتھ سمجھیں۔ روزہ آپ نے ایک وقت معین پر رکھا ہے، وقت معین پر کھولیں گے، جتنی جلدی کریں گے وقت نزدیک آنے والا نہیں ہے، لہذا صبر چاہیے، استقامت چاہیے، اور پھر نتیجے میں ظاہر ہے کہ علم کے کمال کو آپ دیکھیں گے کہ علم کا کمال کیا ہوتا ہے۔ بعین ہی یہی بات ہے اپنی مرتبت سارے عالم کے لیے نہیں، عالمین کے لیے رحمت بنا کے جو بھیجا گیا ہو
اس سے یہ ایک سوال کیا جا رہا ہے، ان کی نگاہوں میں انتہائی معمولی سوال ہے، جہاں تم جنت کی خبر دیتے ہو، دوزخ کا تذکرہ کرتے ہو، حساب کا تذکرہ کرتے ہو، کتاب کا تذکرہ کرتے ہو، میزان کی باتیں کر رہے ہو، جہاں تم کوثر کا تذکرہ کر رہے ہو، جہاں تم پل صراط کی باتیں کر رہے ہو، وہاں یہ بھی تو بتاؤ کہ یہ آنے والی گھڑی کب آ رہی ہے؟ اتنا تذکرہ کرنے کے بعد ایک آنے والی گھڑی جس سے گزر کے وہاں تک جانا ہے اس کا بھی تذکرہ نہیں کرتے، یعنی تم ماورا کا تو تذکرہ کر رہے ہو مگر اس شے کا تذکرہ نہیں کرتے جو کب آنے والی ہے۔ قرآن مجید نے بے اختیار کہا کہ نہیں، اب یہ اللہ نہیں کہے گا، تم چونکہ اللہ کے نمائندے ہو تم خود کہو قل انما العلم عند اللہ، یاد رکھو اے حبیب تمہیں ہی کہنا ہے، ہم نہیں بیچ میں آئیں گے، تمہیں نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، تم ہو ہمارے لیے کافی ہو، ہماری نمائندگی کے لیے کافی ہو، ہم تم سے کہلوائیں گے اور تم ان سے کہو کہ اس کا علم سوا اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ اور یاد رکھو انما انا نذیر مبین، ایک بات یاد رکھنے کی بات ہے، میرا کام کھول کھول کے جس طریقے سے قرآن مبین کو پڑھنا ہے ویسے ہی مجھے صراحت کے ساتھ اس خوف سے تمہیں آگاہ کرنا ہے جسے خوف قیامت بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے اعمال میں درستگی پیدا کرو، میرا کام اس خوف کے نتیجے میں تمہیں گھروں میں بند کر دینا نہیں ہے، میرا کام اس خوف کی طرف متوجہ کرنے کے نتیجے میں یہ نہیں ہے کہ تم عمل کی منزل سے دور بھاگ جاؤ، مگر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آج اپنے عمل کو درست کر لو تاکہ قیامت کے دن جب کہ قرآن نے یہ کہا ایک لمحہ میسر نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کو وصیت کر لے، ایک لمحہ میسر نہیں ہوگا کہ کوئی اپنے اہل کو جمع کر لے، ایک لمحہ نصیب نہیں ہوگا جس میں کوئی اپنے اہل خانہ سے جا ملے، ایک لمحہ میسر نہیں ہوگا جس میں اگر کوئی مغازے یعنی دکان پہ بیٹھا ہے تو دکان پر بیٹھا رہ گیا، کوئی اپنے طور پر کسی کاروباری معاملے کو انجام دے رہا ہے تو وہ معاملہ انجام دیتا رہ گیا، یعنی آنے واحد میں چشم قدم میں آنے والی شے ہے، اس کے لیے ایک ہی صورت ہے، اس میں اب چونکہ دائرے کے ہمارے کچھ سننے والے موجود ہیں، اس کا انتظار، قیامت کا انتظار ایک مکمل سبجیکٹ ہے، انتظار قیامت کے نام سے آج کا نوجوان ظاہر پوچھ رہا خاص طور پر، اور جب حضرت حجت کے تعلق سے ایک مطلب آواز تو اس میں آپ نے اس ٹرمینالوجی میں خاص طور پر یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ موضوعات کو معین کیا جاتا ہے، قرب قیامت جیسے موضوع ہے یا انتظار ساعت جیسے موضوع ہے یا انتظار قیامت جیسے موضوع ہے، وہاں پہ یہ کہ انتظار کیسے کریں، یہ اس ساعت کا انتظار کیسے کریں، اس کے لیے علماء نے صرف ایک بات کی ہے، دو باتیں نہیں ہیں، ایک باتیں ہیں، ساعت کا انتظار کرنا یا ساعت کے متعلق منتظر رہنا یا قیامت کے انتظار میں رہنے کی واحد صورت آپ کا طرز عمل ہے، بس اور کچھ نہیں ہے، یعنی آپ عملی صورت میں اپنے آپ کو اتنے تیار رکھیے جیسے کہ آپ نے کسی کو وقت دیا ہو اور منتظر ہیں کہ دروازے پر دستک دے، دخل باب ہو اور ایک مرتبہ آپ جواب دے کے دروازے کو کھول دیں، یعنی آپ کا اپنے مقام سے اٹھنا، دروازے تک جانا یہ جبری و قہری نہ ہو بلکہ اختیاری ہو، نہ صرف یہ کہ اختیاری ہو بلکہ اس میں ایک مرتبہ دروازہ کھلنے کے بعد خوش خلقی اور خوش گفتاری بھی نظر آئے، یعنی یہ ذہن میں نہ ہو کہ ہم پہ مسلط ہو گیا، یہ ذہن میں نہ ہو کہ ہم پہ طاری ہو گیا، یہ ذہن میں نہ ہو کہ عذاب کی صورت آ گیا، تو یہی کیفیت قیامت کے تعلق سے ہے، اس کے انتظار میں ایسے رہیے جیسے کسی مہمان کے انتظار میں رہا جاتا ہے، پوری تیاری مکمل رکھنے کے بعد آپ مہمان کے منتظر ہوتے ہیں، آپ یہ نہیں کرتے کہ مہمان کو گھر میں بلا کے پھر تیاری شروع کر دیں، ایسا شخص اچھا میزبان نہیں ہوتا، تو جو میزبانی اور مہمانی کے اصولوں کو جانتا ہے وہی قیامت کے اصولوں سے بھی واقف رہتا ہے۔ ایک مرتبہ آواز یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ
کہ میں اپنے بزرگوں کو تو نہیں بلکہ اپنے نوجوانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، حسن عمل، طرز عمل، پھر یہ نہیں احسن عمل۔ حسن عمل اپنی جگہ، طرز عمل اپنی جگہ، اب اس عمل میں بھی جو سب سے احسن ہو، سب سے بہتر ہو، فتبارک اللہ احسن الخالقین، ہے نا، یعنی پیدا کر رہا ہے، پیدا کرنے کے بعد اشرف المخلوقات کو پیدا کر کے یہ نعرہ بلند ہوا، یہ نعرہ بلند، فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی اس کا عالم یہ ہے کہ آپ کو پیدا کرنے کے بعد اس نے کہا کیا عمدہ خالق، کیا عمدہ پیدا کرنے والا ہے، باقی نہیں، بالکل یہی صورت ہے احسن عمل۔ حسن عمل میں احسن عمل یعنی بہترین عمل کو اختیار کیجئے تاکہ جب وقت آ جائے، گھڑی آ جائے، لمحہ آ جائے، ساتھ آ جائے تو نہ چہرہ متغیر ہو، نہ فکر متحیر ہو، بلکہ کیفیت یہ ہو کہ ہم خود انتظار کر رہے تھے اس لمحے کا، منتظر ہیں آپ، اور پھر ظاہر ہے کہ آپ اگر انتظار کر رہے ہیں تو پھر کوئی دنیا کی قوت آپ کو نہ ڈرا سکتی ہے، نہ دھمکا سکتی ہے، نہ کسی خوف میں مبتلا کر سکتی ہے، لیکن جہاں تیاری نہیں ہوتی وہاں دھوکہ ہے، وہاں وسوسہ ہے، وہاں پریشانی ہے۔ آج کہیں موت کے تصور میں کہیں کوئی خوف کی علامت کہیں نظر آ جائے تو بس یہ سمجھ لیجئے گا کہ علم کم تھا، نتیجے میں عمل کی صورت بھی کم ہی رہی، لیکن جہاں علم بلند ہو اور عمل انتہا پر ہو تو وہاں پھر آنے والے وقت سے گھبرایا نہیں کرتا انسان، ڈرتا نہیں انسان، پریشان نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا دیکھو ہم نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ ہمارا کام ڈرانا ہے، اور اب جب فلما راؤہ زلفتن سیئت، کیا ہوا؟ وجوہ الذین کفروا۔ اب دیکھیے آگے کی آیتوں پہ ایک مرتبہ اب وہ لمحے غیر موجود موجود ہوا، اب وہ لمحہ جس کا تم تانا دیا کرتے تھے نا اپنے پیغامبر کو کہ وہ کب آئے گا، ایک مرتبہ کھڑا ہوا، اب جو دیکھا اس کو اتنا نزدیک سے تو ایک مرتبہ چہرے ہی بگڑ گئے، چہرے ہی متغیر ہو گئے، چہرے ہی سیاہ ہو گئے۔ یہ مفسرین ہے، ساری ذمہ داری مفسرین کی ہے۔ چہروں کا بگڑنا بھی انہوں نے کہا اس آیت میں، چہروں کا یوں سمجھیے کہ سیاہ پڑ جانا بھی انہوں نے کہا اس مقام پر، چہرے کالے ہو گئے یہ بھی انہوں نے کہا۔ تینوں طریقے سے اس آیت کو ظاہر کے ترجمے میں اپنے پیش نظر رکھا ہے علماء نے، اور یہ کہا ہے کہ ایک مرتبہ جب انتہائی قرب سے اس منزل کو دیکھا تو یقین نہ آیا، اور جب ایک مرتبہ یہ لمحہ پر آن پڑا ایسی صورت میں تو کیا ہوا؟ متغیر ہو گئے، چہرے بگڑ کے رہ گئے۔ وہ جو خوش و خرم تھے وہ ایک مرتبہ خوف کے عالم میں مبتلا ہو گئے، اور یہ کون تھے؟ وہ تھے جو مسلسل منکر حق تھے، وہ تھے جو مسلسل انکاری تھے، وہ تھے جو مسلسل اس بات کا اقرار نہیں کر رہے تھے کہ قیامت بھی کوئی شے ہے، آنے والی ساعت ہے، اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے کہا ان کی کیفیت یہ ہوئی وجوہ الذین کفروا، وہ کہ جو کفر ظاہر کے اختیار کر چکے تھے، اور پھر یہی نہیں ہوا بلکہ ان سے کہا کہ دیکھو یہ وہی ہے نا، ان سے یہ کہا کہ یہ وہی نا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ وہی بات ہے نا، یہ وہی گھڑی تھی نا، یہ وہی لمحہ تھا نا جس کے لیے تم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کب آئے گی، بڑے منتظر تھے، بڑا اعادہ کر رہے تھے، بہت گھبراتے تھے ہمارے سامنے تم اس بات کو کہ آنے والا وقت کب آئے گا۔ یاد رکھو یہ آنے والا وقت آ گیا، اور اب پریشان تم ہو، ہم حیران ہونے والے نہیں ہیں۔ اور پھر ان سے کہہ دیجئے اے حبیب قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، اب تم کیوں پریشان ہوتے ہو اگر ہم تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے ہلاکت تھی، تم یہ کہہ رہے تھے دنیا میں کہ میں اور میرے ساتھی ہلاک ہو جائیں گے، تم یہ کہہ رہے تھے اس دنیا میں کہ میں اور میرے ساتھ
رہنے والے ختم ہو جائیں گے کہ تمہیں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی ہم مر جائیں اور رحمنا، یا ہم رہ جائیں یا اللہ کی رحمت ہم پر ہو. بس یاد رکھو ایک بات یاد رکھو، تمہارا کیا ہوگا تم اپنی سوچو، ہماری فکر نہ کرو. ہم مرتے ہیں یا جیتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تمہارے قول کے مطابق ہم کو ہلاکت ہے، اس کے قول کے مطابق ہم باقی رہنے والے ہیں، اس لیے کہ ہم اس کی رحمت میں داخل ہو رہے ہیں. تم اس کی رحمت سے بعید ہو. ہمارے لیے تم نے جو ایک صورت کو معین کیا، ہم یہ کہتے ہیں تم ہمارے لیے ہلاکت کو پسند کر لو یا تم یہ کہہ لو کہ ہم پر رحمت ہے. مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ تم تو اس عذاب کے مزے کو چکھنے والے ہو. تمہیں اس عذاب سے بچانے والا کون ہے تم تو بتاؤ. تم اپنی فکر کرو. قرآن مجید نے یہ طرز استدلال قائم کیا تمام سننے والوں کے لیے قیامت تک کے لیے، یہ کہہ کر کے دیکھو ہر شخص اپنے عمل کی فکر میں مبتلا رہے، وہ کسی دوسرے کے عمل پر نگاہ نہ رکھے. وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے، وہ کیسے کر رہا ہے، میں وہ کیوں نہیں کر رہا ہوں جو وہ کر رہا ہے. اس سے قطع نظر ہو کر زندگی گزارو. کوئی کسی طرح کا عمل اختیار کرے، آپ کو یہ استحقاق نہیں ہے کہ آپ اس کے عمل کو چیلنج کریں. ہاں اگر یہ ذمہ داری آپ کو تفویض کی گئی ہے تو آپ ذمہ دار ہیں، لیکن جہاں ذمہ داری اتنی ہو کہ تم اپنے حسن عمل کو دیکھو، تم اپنے بہترین عمل پر نظر رکھو، وہاں پھر ذمہ داری کسی کی نہیں ہوتی بلکہ صرف ایک ذمہ داری باقی رہتی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ دیکھو اپنے عمل پر نگاہ رکھو. اپنی مرتبت نے کافرین سے کہا تم ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہمارا پیغام ختم ہو جائے گا، میرے ساتھی ختم ہو جائیں گے، مگر تمہارے کہنے سے نہ ہلاکت ہے نہ تمہارے کہنے سے رحمت ہے. تمہیں فقط اور فقط اپنا خیال رکھنا چاہیے. دیکھو اپنا خیال نہ رکھنے کے نتیجے میں آج تم کس منزل پر آ گئے، ہم کس منزل پر کھڑے ہیں. قرآن مجید ظاہر ہے کہ ایسی کتاب ہے کہ جو آپ کو فقط تاریخ کی خبر نہیں دیتا جو ماضی میں گزر چکی ہے، بلکہ آنے والے مستقبل کی بھی اطلاع دیتا ہے. ایک تاریخ جو ماضی کا حصہ ہے، ایک تاریخ جو خود ایک مستقبل ہے، جو کسی زمانے میں تاریخ بنے گی. قرآن واحد کتاب ہے جس نے آپ کو آپ کے ماضی سے مستقبل تک ملا دیا ہو. درمیان کے فاصلے کے تعلق سے بس اتنا کہا دیکھو یہ طرز عمل کی دنیا ہے، اس نے عمل کی صورت قائم ہو تاکہ تم احسن عمل کی منزل پر آ جاؤ. یہ قرآن ہے. اسی قرآن نے جب ایک مرتبہ یہ کہا، ہمارے ترجمہ کرنے والے اور تفسیر کرنے والوں نے ان دو آیتوں کی صورت میں کہا یہ وہ کافرین ہیں کہ جو ہر وقت اپنی مرتبت سے اس بحث میں الجھے رہتے تھے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، آپ کا جو پیغام ہے وہ غلط پیغام ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حق پر مبنی نہیں ہے. گویا وہ اپنی مرتبت کو منکر حق سمجھتے تھے. قرآن نے کہا وہ منکر حق نہیں ہے، تم انکار کر رہے ہو حق کا، تم منکر حق ہو. اپنے آپ کو درست کرو. اس تعلق سے عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جب تفاسیر کو سامنے رکھا جائے تو صاحب مجموع البیان طبرسی کو نقل کیا ہے حاکم ابو القاسم جسکانی نے، اور اس آیت کے تعلق سے جب یہ کہا گیا کہ یہ دیکھیں گے کہ جب یہ قرب قیامت کی گھڑی آئے گی چہرے بگڑ جائیں گے، اور ایک مرتبہ سے کہا جائے گا کہ یہی ہے نا جس کا تم ادعا کر رہے تھے، یہی ہے نا جس کو تم چاہ رہے تھے، یہی ہے نا جس کا تم تذکرہ کر رہے تھے. ابو القاسم جسکانی بیان کرتے ہیں اور ظاہر کے صاحب مجموع البیان اس کو نقل کرتے ہیں کہ اس تعلق سے صرف اور صرف ایک ہی صورت اس آیت میں طے ہو رہی ہے، اور وہ یہ طے ہو رہی ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور ایک مرتبہ کافرین علی ابن ابی طالب کے منزلت و مرتبے کو دیکھیں گے تو چہرے بگڑتے رہ جائیں گے، چہرے سیاہ ہو جائیں گے، چہرے پھیکے پڑ جائیں گے، چہرے ماند پڑ جائیں گے. اور اس پر سند کو قائم کیا ہے امام پنجم کی امام محمد باقر کہ جب قیامت کے دن ایک مرتبہ
امیر المومنین کی طرف نگاہ پڑے گی اور ان کے منازل و مراتب کو کفار وہ جو منکر حق ہے وہ دیکھیں گے، اور ایک مرتبہ دیکھ کر کہہ تو کچھ نہیں پائیں گے مگر چہرے خود ایک مرتبہ کھلی کتاب کی مانند ہو جائیں گے۔ تو ان سے یہ کہا جائے گا، یہی لفظ ہے نا جس کا تم ادعا کر رہے ہیں، اب دیکھیے امام پنجم ہے، تفسیر ہے، یہی لفظ اور اس کے بعد لکھا ہے کس لفظ کا تم چاہتے تھے کہ کون سا لفظ تم اختیار کر لو؟ تم کہنا یہ چاہتے تھے اور تم اپنی زندگیوں میں یہ چاہتے تھے کہ یہ امیر المومنین کا ٹائٹل تمہیں نصیب ہو جائے۔ امام پنجم نے کہا یہ وہ گھڑی ہوگی جب ان سے پوچھا جائے گا جھٹلانے والوں سے، اسی لفظ امیر المومنین کو تم چاہتے تھے اپنے لیے، اسی لفظ امیر المومنین کو تم اپنے ناموں کے ساتھ لگاتے تھے۔ دیکھو آج تمہیں بتائے دیتے ہیں اس کا صحیح حقدار کوئی ہے ہی نہیں سوا علی ابن ابی طالب کے۔ میں اپنے اعتبار سے میں آپ کو عجیب بات کروں، میں جہاں جس قدر صنف کو دیکھتا ہوں اس حد تک پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے ہاں برائے کوئی چیز نہیں ہے، کسی کو اگر ذرا سی یعنی طلب ہو اور اگر پڑھنا چاہے تو اس کو اٹھا کے تفسیر انوار النجف میں بھی دیکھ لے۔ حسین بخش جاڑا نے کس طریقے سے ان دو آیتوں کے تعلق سے کہا ہے کہ کافر کون ہیں، جھٹلانے والے، کس کے جھٹلانے والے؟ علی ابن ابی طالب کے جھٹلانے والے، کس بات میں جھٹلانے والے؟ اس کے حق کو جھٹلانے والے، کس تعلق سے ادعا کرنے والے، دعویٰ کس بات کا کہ ہم تو امیر المومنین ہیں، وہ کہہ رہا ہے قیامت میں نہیں تم مومنین کے امیر نہیں ہو سکتے، اس کا تو فقط یہی حقدار ہے۔ دیکھیے چہروں کے بننے اور بگڑنے سے جہاں معاملات طے ہو جائیں، قرآن مجید نے 1400 برس پہلے کہا تھا، آج آپ کے سامنے سائنسز کو اٹھا کے دیکھیں، چور کو پکڑنے کے لیے، چور کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، چوری کرنے والے کے لیے لائی ڈیٹیکٹر موجود ہے۔ آج کی دنیا میں کہا لائی ڈیٹیکشن ٹیسٹ کے نتیجے میں چوری پکڑی جاتی ہے نہیں، اور چور کو کیسے پکڑا جاتا ہے؟ چور کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کے باڈی کے ٹیمپریچر کو نوٹ کر کے جسم میں حرارت کے تغیر پانے کے نتیجے میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ یہ چور ہے، اس نے کسی شے کو چرایا ہے۔ قیامت کے دن وہ کہہ رہا ہے چہروں کے بگڑنے سے ہم پہچانیں گے کہ چور کون ہے، کس نے چرایا تھا، کس کے حق کو چرایا تھا۔ حیرانی مجھے نہیں ہوتی، میں پہلے بھی مطمئن تھا، میں آج بھی مطمئن ہوں۔ ان لوگوں کو حیران ہونا چاہیے جو یقین نہ کرتے تھے کہ چہروں کو دیکھ کے کیسے پہچان لیا جائے گا کہ یہ حق کو مار رہا تھا، چہروں کو دیکھ کے یہ کیسے پہچان لیا جائے گا کہ یہ حق کو چھین رہا تھا۔ قرآن مجید نے کہا ہاں ایک منزل اور ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ کچھ چہرے نورانی ہو جائیں گے، کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جو لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، تم ایمان کو اختیار کرنے کے بعد کافر ہو گئے تھے۔ عجیب بات دیکھیے، آل عمران کی اس آیت کو یاد رکھیے اس آیت کو، یہاں اس آیت کو روکتا ہوں، احد کے میدان میں آپ کو لے جاتا ہوں، بھاگنے والے بھاگ رہے تھے، رسول کو چھوڑ کے جانے والے جا رہے تھے۔ صاحب روضۃ الاحباب محدث شیرازی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مڑ کے علی بن ابی طالب نے دیکھا، اپنی مرتبت کو نہیں پایا، بے اختیار پشتوں میں تلاش کرنے لگے کہ کہیں نعوذ باللہ اپنی مرتبت تو ان میں نہیں ہے، دیکھا تو نظر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ موڑے، تلوار نیام سے پہلے بھی باہر تھی، اب بھی باہر رہی، مگر خود امیر المومنین بتاتے ہیں، محدث شیرازی راوی ہیں، امیر المومنین نے کہا جب میں نے اپنی مرتبت کو اپنے درمیان نہیں پایا، ایک صورت جو میرے دل و دماغ میں تھی وہ یہ تھی کہ پروردگار نے ان کی محافظت کی ہے، جیسے عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا تھا ایسا ہی کہیں اپنی مرتبت کو آسمان پر نہ لے گیا ہو۔ میرے دماغ میں یہ صورت نہ تھی کہ جنگ سے کوئی بچنے کی صورت اپنی مرتبت نے اختیار کی، یہ میرے دل و دماغ میں نہیں آیا، ایسی صورت تھی محافظت
جب میں نے محسوس کیا کہ قتل مرتبہ محفوظ ہو چکے ہیں اور اس کی رحمت میں گر چکے ہیں، بے اختیار میں نے اپنی تلوار کو چلایا۔ کچھ دیر کے بعد اب جو میں نے مڑ کے دیکھا تو ہمارے ہی درمیان کھڑے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور مجھ سے مسکراتے ہوئے پوچھا، علی کیا بات ہے، تم ان لوگوں کے ساتھ نہیں گئے جو مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ بے اختیار میں نے خود کہا سرکار رسالت میں آپ سے، اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کروں؟ ایک مرتبہ دعوت کے ملن چلو، کیا میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کروں؟ آل عمران نے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا یوم تبیض وجوہ، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس میں چہرے نورانی ہوں گے یا پھر چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے سوال کیا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے؟ ہمارے پاس تفسیر عثمانی کے لکھنے والوں نے کہا اس کیٹیگری کے اندر منافق بھی ہے، کافر بھی ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، اور بڑے آہستہ سے آگے چل کے لکھا اس میں مرتد بھی شامل ہے، جو جنہوں نے ارتداد سے کام لیا، ارتداد سے کام لیا۔ فرمان علی کا حاشیہ پڑھ لیجئے، انہوں نے کہا صحیح بخاری میں آخری جملہ، صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے کہ کوثر کے کنارے پیغمبر اسلام کھڑے ہوں گے اور کوثر سے کچھ لوگوں کو فرشتے کھینچ کر واپس لے جا رہے ہوں گے اور یہ کہتے ہوں گے کہ نہیں، یہاں آنے کا حق ان کا نہیں ہے، اور میں پکار کے کہوں گا۔ صحیح بخاری کے تقسیم مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں پکار کے کہوں گا، ارے یہ تو میرے اصحاب ہیں، ان کو کہاں لیے جا رہے ہو؟ بے اختیار فرشتے کہیں گے، صحیح بخاری، بے اختیار فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، دین میں کیسے فتنے برپا کیے، کیا کس طریقے سے یہ مرتد ہو گئے۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ ادھر آپ کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر ان کی ایڑیاں پھر گئی۔ یہ ہے مرتد کی تاریخ، جس کی ایڑی اسلام سے پھر کے کفر سے ملک ہو جائے وہ مرتد ہے، اور جو اپنے مقام پر باقی رہے وہ کوئی اور نہیں سوا علی بن ابی طالب۔ پروردگار اس قلیل توسل کا اس سے قبول فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور، جو بیمار ان کو شفا کامل کرے، جو بے روزگار ان روزی ہوئی، پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم عالم، تعجیل فرما تو